عمر و یار کافی دیر تک وہیں پڑا سوتا رہا، پھر جب وہ اٹھا تو شام ہونے والی تھی۔ ارے باپ، شام ہو رہی ہے اور میں یہاں اس خطرناک جنگل میں پڑا سو رہا تھا، عمرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چونکہ گھنے جنگلوں میں شام ہوتے ہی اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے عمرو یار فوراً گھبرا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس جنگل میں خطرناک درندے تو نہیں تھے، لیکن زہریلے سانپوں اور زہریلے حشرات الارض کی وہاں پر کوئی بھی کمی نہیں تھی، جو رات کے وقت نکلتے تھے اور وہاں موجود انسانوں اور جانوروں کے لیے شدید خطرے کا باعث بن سکتے تھے۔ اسی لیے ان جنگلوں میں جانوروں کی تعداد بھی بہت کم تھی اور رات کے وقت کوئی انسان بھی وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ عمر یار چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے اڑن قلین نکالا اور اسے زمین پر بچھا کر اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ اڑن قلین پر بیٹھتے ہی اس نے ایک بار پھر زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور گونگے بابا کا دیا ہوا نیلا موتی نکال لیا۔ عمرو نے نیلا موتی قلین کے سرے پر رکھا اور اس کی جانب غور سے دیکھنے لگا۔ نیلے موتی، مجھے سرخ جادوگر کے خزانہ طلسم تک پہنچانے میں میری مدد کرو، عمرو نے نیلے موتی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی عمرو نے یہ الفاظ کہے، اسی لمحے اچانک موتی سے نیلے رنگ کا دھواں سا نکلنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیلا موتی نیلے دھوئیں میں چھپ گیا۔ ابھی عمرو حیرت سے نیلا دھواں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک دھواں تیزی سے چھٹا اور ایک نیلی سی چڑیا دھوئیں سے نکل کر تیزی سے ہوا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ نیلے موتی نے یکلخت ایک نیلی چڑیا کا روپ دھار لیا تھا اور وہ چڑیا بنتے ہی ہوا میں بلند ہو گئی تھی۔ ارے وہ جا رہی ہے، جلدی کرو اڑن قلین، اس نیلی چڑیا کے پیچھے چلو، جلدی چلو۔ نیلی چڑیا کو تیزی سے ہوا میں بلند ہوتے دیکھ کر عمر یار نے چیختے ہوئے اڑن قلین کو حکم دیا تو اسی لمحے قلین کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ نیلی چڑیا درختوں کے اوپر پہنچ کر شمال کی جانب اڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اس چڑیا کے اڑنے کی رفتار عام چڑیوں سے بہت زیادہ تیز تھی۔ اڑن قلین بھی درختوں سے اوپر اٹھا اور پھر وہ بھی تیزی سے اس طرف تیرتا چلا گیا جس طرف نیلی چڑیا گئی تھی۔ اڑن قلین بجلی کی سی تیزی سے اڑتا ہوا اس نیلی چڑیا کے پیچھے آ گیا اور پھر نیلی چڑیا جس طرف اڑتی جا رہی تھی، اڑن قلین بھی اس کے پیچھے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ نیلی چڑیا اور اڑن قلین کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ عمر یار کو قلین پر نہایت سنبھل کر بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ تیز ہوا سے نہ صرف عمر یار کے کپڑے پھڑ پھڑا رہے تھے، بلکہ ہوا کی تیز شور کی وجہ سے عمر یار کے کانوں میں بھی شائیں شائیں کی تیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رات کا اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے عمر یار کو نیلی چڑیا دکھائی تو نہیں دے رہی تھی، لیکن جس تیزی سے اڑن قلین اڑا جا رہا تھا اس سے عمر یار کو یقین تھا کہ قلین اس چڑیا کے تعاقب میں ہے اور قلین اس وقت تک اڑتا ہی رہے گا جب تک چڑیا رک نہیں جاتی یا زمین پر کہیں اتر نہیں جاتی۔ عمر یار چونکہ جنگل میں سو کر اپنی نیند کو پوری کر چکا تھا، اس لیے اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ساری رات اندھیرے میں قلین پر سوار سفر کرتا رہا۔ پھر جب دن نکلنا شروع ہوا تو عمر یار نے نیلی چڑیا کو دیکھا جو بدستور اسی تیزی سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ نیلی چڑیا کو اپنے سامنے اور مسلسل اڑتے دیکھ کر عمرو نے اطمینان کا سانس لیا اور وہ قلین پر لیٹ گیا۔ دن نکلتے ہی اسے ایک بار پھر نیند آنی شروع ہو گئی تھی۔ قلین چونکہ بالکل سیدھی پرواز کر رہا تھا، نہ وہ دائیں طرف جھک رہا تھا اور نہ ہی بائیں طرف، اس لیے عمرو اطمینان سے قلین پر لیٹ کر سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر ہو رہی تھی اور چڑیا کے پیچھے اڑن قلین بدستور اڑا جا رہا تھا۔ عمرو نے اٹھ کر زنبیل سے خشک میوے اور پانی کی چھاگل نکالی۔ اس نے میوے کھا کر پانی پیا اور پانی بچنے والے میوے اور پانی کی چھاگل واپس زنبیل میں ڈال لی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے اڑن قلین کی رفتار کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عمرو نے چونک کر دیکھا تو اسے چڑیا نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ قلین بھی اس کے پیچھے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے ہر طرف طویل پہاڑیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں ہر طرف چھوٹی بڑی پہاڑیاں ہی پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ کوئی چھوٹی پہاڑی تھی تو کوئی بہت بڑی پہاڑی تھی۔ ان پہاڑیوں میں سے کچھ پہاڑیاں ایسی تھیں جو سلیٹ کی طرح سپاٹ اور بالکل سیدھی تھیں۔
اور ان کے گرد جیسے کھائیوں کے بھی طویل سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ نیلی چڑیا ان پہاڑیوں کے درمیان بنی ہوئی ایک وادی کی جانب جا رہی تھی۔ عمر و عیار سنبھل کر بیٹھ گیا کیونکہ اب کلین کافی حد تک نیچے کی طرف جھک گیا تھا۔ اگر عمر و عیار سنبھل کر نہ بیٹھتا تو وہ کلین سے نیچے لڑک سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نیلی چڑیا اس وادی کے عین وسط میں جا کر اتری۔ زمین پر جاتے ہی اچانک اس چڑیا نے ایک بار پھر نیلے موتی کا روپ دھار لیا۔ اڑن کلین بھی نیچے جاتا ہوا یک لخت سیدھا ہوا اور پھر کلین نہایت آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ کلین کو زمین پر اترتے دیکھ کر عمر و عیار فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کلین زمین سے لگا تو عمر و عیار اچھل کر نیچے آ گیا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر پہلے نیلے موتی کو اٹھایا اور اسے زنبیل میں ڈالا اور پھر اس نے اڑن کلین کو بھی لپیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وادی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں عمر و عیار کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بڑی خاموش اور ویران سی وادی تھی۔ کیا خزانہ طلسم اس وادی میں کہیں موجود ہے؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا مگر اسے وہاں کھلے میدان اور دور دور تک نظر آنے والی پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں کس طرف جاؤں؟ خزانہ طلسم میں داخل ہونے کا راستہ کہاں ہوگا؟ عمر و عیار نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل کا منہ کھول لیا۔ محافظ بونے باہر آؤ۔ عمر نے زنبیل کی طرف دیکھتے ہوئے زنبیل کے محافظ بونے کو پکارتے ہوئے کہا تو اسی لمحے محافظ بونا زنبیل کے منہ کے پاس آ گیا اور سر اٹھا کر عمر و عیار کی جانب دیکھنے لگا۔ حکم آقا، محافظ بونے نے زنبیل سے سر نکال کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ زنبیل سے باہر نکل آؤ۔ عمرو نے حکم دیا تو محافظ بونا اڑتا ہوا زنبیل سے باہر آ گیا۔ اس وادی کو دیکھو، عمرو نے کہا۔ دیکھ رہا ہوں آقا، بڑی خاموش اور ویران سی وادی ہے، محافظ بونے نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں احمق، یہ بتاؤ اس وادی کا نام کیا ہے اور یہ دنیا کے کس کونے میں موجود ہے؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ یہ سیاہ وادی کے نام سے مشہور ہے آقا، اور یہ دنیا کے انتہائی آخری سرے پر موجود ہے، جس کے ارد گرد ہزاروں میل تک کوئی بھی انسانی آبادی نہیں ہے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ عمرو نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آقا، میں محافظ بونا ہوں، کوئی نجومی نہیں ہوں جو خود ہی جان لوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ محافظ بونے نے جیسے جان بوجھ کر عمرو کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ میں یہاں پر جھک مارنے آیا ہوں، سمجھے تم؟ عمرو نے جلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اچھی بات ہے، کبھی کبھی صحت کے لیے جھک مارنا بھی اچھا ہوتا ہے، محافظ بونے نے اسی انداز میں جواب دیا تو عمرو اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں بہت سنجیدہ ہوں محافظ بونے، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو میں نے کب کہا ہے آقا کہ آپ رنجیدہ ہیں؟ محافظ بونے نے شرارتی لہجے میں جواب دیا۔ لگتا ہے تم پر اس وقت مذاق کرنے کا بھوت سوار ہے، عمرو نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ بھوت میرے سر پر تو سوار نہیں ہے، البتہ ایک بھوت آپ کے پیچھے ضرور موجود ہے، ذرا پلٹ کر اس کی طرف دیکھ لیں، محافظ بونے نے کہا تو عمر و عیار بوکھلا کر تیزی سے پلٹا اور دوسرے لمحے وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کے پیچھے ایک لمبا تڑنگا سرخ رنگ کا انسانی ہیولا کھڑا تھا۔ ہیولا سرخ رنگ میں رنگا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے آر پار آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ہیولے کا نہ تو کوئی چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی اس کا جسم واضح نظر آ رہا تھا، مگر اس کا سر اور اس کے ہاتھ پاؤں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عمر و عیار سے کچھ فاصلے پر یوں کھڑا تھا جیسے وہ وہیں جم گیا ہو اور دکھائی نہ دینے والی نظروں سے عمر و عیار کو گھور رہا ہو۔ محافظ بونے نے واقعی سچ ہی کہا تھا، وہ سرخ رنگ کا ایک بھوت ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی عمرو اس سرخ بھوت کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس سرخ بھوت کی دائیں طرف ایک اور ایسا ہی ہیولا نمودار ہوا اور پھر اس کی دائیں طرف ایک اور سرخ ہیولا، پھر تو جیسے زمین نے سرخ ہیولوں کو اگلنا شروع کر دیا۔ عمر و عیار کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے سرخ ہیولے ابھرتے چلے گئے اور عمر و عیار ان سرخ ہیولوں میں گرتا چلا گیا۔ زرگاش جادوگر کے چہرے پر انتہائی فتح مندانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے چند لمحے قبل
اس جادوئی طاقت بشوری نے بتا دیا تھا کہ اس نے کس طرح سے عمر ایار تک سرخ شیطان کا سیاہ ہیرا پہنچا دیا ہے۔ عمر ایار نے جنگل میں ملنے والے ہیروں کے ساتھ وہ شیطانی ہیرا بھی اپنی زنبیل میں ڈال دیا تھا۔ اب چونکہ شیطانی سیاہ ہیرا عمر ایار کی زنبیل میں پہنچ گیا تھا، اس لیے زرگاش جادوگر عمر ایار کی زنبیل میں موجود تمام خزانے آسانی سے حاصل کر سکتا تھا۔ باشوری کی عقل مندی پر زرگاش جادوگر بے حد خوش ہوا تھا، جس نے عمر ایار کے سامنے جائے بغیر اس کا کام کر دیا تھا۔ جب باشوری نے آ کر اسے کامیابی کی اطلاع دی تھی تو زرگاش جادوگر بے حد خوش ہوا تھا اور اس نے باشوری کو تہانے میں بیچ دیا تھا، جہاں اس نے اپنی جادوئی طاقتوں کی مدد سے باشوری کو بینٹ دینے کے لیے 20 صحت مند انسان قید کر رکھے تھے۔ باشوری بینٹ کا سن کر کلکاریاں مارتے ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی اور اب زرگاش جادوگر اپنی کرسی پر بیٹھا اس بات سے خوش ہو رہا تھا کہ آخرکار سیاہ شیطانی ہیرا عمر ایار کی زنبیل میں پہنچ گیا ہے، جس کی مدد سے وہ عمر ایار کو کنگال کر کے رکھ سکتا ہے۔ سرخ شیطان کا دوسرا سیاہ موتی زرگاش جادوگر کے پاس تھا، جس سے زرگاش جادوگر نے عمر ایار کی زنبیل میں جھانک کر دیکھا تھا تو اس سے عمر ایار کی زنبیل میں خزانوں کے بے شمار ڈھیر دکھائی دیے تھے۔ عمر ایار کے پاس اتنی دولت دیکھ کر زرگاش جادوگر حیران رہ گیا تھا۔ عمرو نے جیسے واقعی اپنی زنبیل میں ساری دنیا کی دولت کو جمع کر رکھا تھا۔ اس قدر دولت ہونے کے باوجود عمر ایار کا لالچ ختم نہیں ہوتا تھا اور وہ مزید خزانے اور دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی خطروں میں اکثر ڈالتا رہتا تھا۔ سرخ شیطان کے سیاہ ہیرے سے زرگاش جادوگر عمر ایار کی زنبیل میں موجود خزانوں کو ہی دیکھ سکتا تھا۔ اس ہیرے کی مدد سے وہ عمر ایار کی زنبیل کی اصل حقیقت نہیں جان سکتا تھا اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ اس زنبیل میں عمر ایار کی کون کون سی کراماتی چیزیں موجود ہیں۔ زرگاش جادوگر چاہتا تو وہ سیاہ ہیرے کی مدد سے عمر ایار کی زنبیل میں موجود تمام خزانے غائب کر کے اپنے جادوئی محل میں لا سکتا تھا، لیکن اسے عمر ایار کے خزانہ طلسم میں جانے کا انتظار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عمر ایار نہ صرف خزانہ طلسم میں چلا جائے بلکہ وہاں موجود سارا سنہری خزانہ حاصل کر لے۔ جیسے ہی عمر ایار خزانہ طلسم سے سنہری خزانہ اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالتا، زرگاش جادوگر سنہری خزانے کے ساتھ ساتھ عمر ایار کی زنبیل میں موجود اس کے خزانے بھی حاصل کر لیتا اور زنبیل سے خزانے غائب ہوتے ہی عمر ایار کنگال عمر ایار بن جاتا۔ زرگاش جادوگر ایک تیر سے دو شکار کر رہا تھا۔ ایک تو اسے سنہری خزانہ مل جاتا جس سے وہ سرخ دیوتا کا بت بنا سکتا تھا، اور دوسرا عمر ایار کا سارا خزانہ حاصل کر کے عمر ایار کو زبردست نقصان پہنچانا چاہتا تھا، جس نے اپنی زنبیل میں دنیا بھر کی دولت سمیٹ رکھی تھی۔ اب عمر ایار کو پتہ چلے گا کہ اس کا کس جادوگر سے واسطہ پڑا ہے۔ میں اس کے تمام خزانے حاصل کر کے اسے بالکل کلاش بنا دوں گا۔ میں عمر ایار کے تھیلے میں اس کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ زندگی میں پہلی بار عمر ایار کے لیے یہ مہم انتہائی مہنگی ثابت ہوگی، جب وہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ حاصل کرے گا اور اس خزانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پاس موجود خزانوں کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ زرگاش جادوگر نے کہکا لگا کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ سرخ شیطان کا دوسرا سیاہ ہیرا اس کے اپنے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ہیرے کو منتقل کرتا اور اس سے کھیل رہا تھا۔ اس ہیرے سے میں صرف عمر ایار کی زنبیل میں موجود خزانوں کو ہی دیکھ سکتا ہوں۔ مجھے اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ عمر ایار خزانہ طلسم تک کیسے پہنچا ہے اور خزانہ طلسم میں اس کے ساتھ کیا کیا رونما ہونے والا ہے، اور عمر ایار خزانہ طلسم کے خطروں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اچانک زرگاش جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے سیاہ ہیرا اپنی جیب میں ڈالا اور کرسی کے ساتھ رکھی ہوئی اپنی چھڑی اٹھا لی، جس پر اشمالا نامی کھوپڑی لگی ہوئی تھی۔ کھوپڑی کی آنکھیں سیاہ تھیں اور اس میں کوئی چمک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آنکھیں کھولو اشمالا، زرگاش جادوگر نے چھڑی پر لگی ہوئی کھوپڑی اپنے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو اچانک کھوپڑی کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک پیدا ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کھوپڑی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس طرح سے چمکنا شروع ہو گئیں جیسے ان میں موجود انگاروں نے اچانک ہی دہکنا شروع کر دیا ہو۔ حکم آقا، کھوپڑی سے چیختی ہوئی انسانی آواز نکلی۔
میں عمر و عیار کو خزانہ طلسم کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اشمالہ، اور میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ عمر و عیار خزانہ طلسم میں جا کر سرخ جادوگر کی بدرو اور اس کی جادوئی طاقتوں کا کیسے مقابلہ کرتا ہے اور کس طرح سے اس کمرے تک پہنچتا ہے جہاں سنہری خزانہ رکھا ہوا ہے۔ زرگاش جادوگر نے کہا، اگر آپ عمر و عیار کو خزانہ طلسم میں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سیاہ کمرے میں جانا پڑے گا آقا۔ میں سیاہ کمرے میں ہی آپ کو وہ تمام منظر دکھا سکتی ہوں، اشمالہ نے کہا۔ او ٹھیک ہے، چلو میں سیاہ کمرے میں چلتا ہوں، زرگاش جادوگر نے کہا۔ اس نے فوراً ایک منتر پڑھا، دوسرے ہی لمحے وہ ایک سیاہ کمرے میں موجود تھا، ایک ایسے کمرے میں اپنی کرسی سمیت نمودار تھا جو کہ بالکل طریق تھا۔ اس کمرے میں زرگاش جادوگر کے ہاتھ میں موجود چھڑی پر لگی ہوئی اشمالہ کی سرخ آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں، جس سے کمرے میں سرخ رنگ کی مدھم روشنی پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کمرے میں سامان نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ زرگاش جادوگر کمرے کے درمیان میں کرسی پر بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک سپاٹ دیوار تھی جو سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی تاریک کمرہ تھا۔ زرگاش جادوگر نے اشمالہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں آقا، اب میرا رخ سامنے دیوار کی طرف کر دیں۔ اندھیرے میں اشمالہ کی مخصوص آواز سنائی دی تو زرگاش جادوگر نے کھوپڑی کا رخ دیوار کی جانب کر دیا۔ اسی لمحے اشمالہ کی آنکھوں میں تیز چمک ابھری اور اس کی آنکھوں سے سرخ شعاعیں سے نکل کر دیوار پر پڑنے لگیں۔ ان شعاؤں نے دیوار پر ایک بڑا سا پردہ بنا دیا، جس پر ایک پہاڑی علاقے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ پہاڑیوں کے درمیان ایک بڑی سی وادی تھی جہاں ایک سوکھا سڑا ادھیڑ عمر انسان کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس انسان کے چہرہ کھجور جیسا دکھائی دے رہا تھا، جس کی ہلکی سی داڑھی تھی اور پتلی پتلی مونچھیں تھیں جو اس کے کاندھوں تک لہراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ادھیڑ عمر کے کاندھوں پر ایک بھورے رنگ کا تھیلا بھی لٹکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ تو یہ ہے عمر و عیار، یہ تو بے حد سوکھا سڑا اور بوڑھا سا انسان ہے، زرگاش جادوگر نے وادی میں کھڑے عمر و عیار کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اس کے دبلے پن اور بوڑھے پن پر نہ جائیں آقا، اس کا دماغ بے حد تیز ہے، جس میں لالچ کے ساتھ ساتھ عیاری ہی عیاری بری ہوئی ہے۔ اس عیاری کی وجہ سے ہی یہ اب تک سینکڑوں جادوگروں اور جادوگرنیوں کا شکار کر چکا ہے، اور سوکھے سڑے انسان سے جادوگر اور جادوگرنیاں ہی نہیں بلکہ جن اور دیو بھی ڈرتے ہیں، اشمالہ جادو نے جواب دیا۔ حیرت ہے، مجھے تو اس میں ایسی کوئی بھی خوبی دکھائی نہیں دے رہی کہ اس سے جنات اور دیو بھی ڈریں۔ اس میں تو مجھے جان نام کی بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی، یہ تو میری ایک پھونک بھی برداشت نہیں کر سکے گا، زرگاش جادوگر نے بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس نے عمر و عیار کے عقب میں زمین سے ایک سرخ رنگ کا ہیولا سا ابھرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیسا ہیولا ہے؟ زرگاش جادوگر نے چونک کر کہا۔ عمر و عیار اس وادی میں کھڑا ہے جہاں گمشدہ خزانہ طلسم موجود ہے آقا۔ یہ سرخ ہیولا اس وادی کا محافظ ہے، جنہیں طلسم سے باہر سرخ جادوگر نے تعینات کر رکھا ہے۔ اس جیسے ابھی بہت سے محافظ آئیں گے، انہیں فنا کیے بغیر عمر و عیار خزانہ طلسم میں داخل نہیں ہو سکے گا، اشمالہ نے کہا۔ زرگاش جادوگر غور سے سرخ ہیولے کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے عمر و عیار کو اچانک چونک کر پلٹتے دیکھا، جیسے عمر و عیار کو اپنے پیچھے موجود اس سرخ ہیولے کا علم ہو گیا ہو۔ زرگاش جادوگر ابھی ان دونوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وادی نے جیسے سرخ ہیولوں کو اگلنا شروع کر دیا۔ سرخ رنگ کے ہیولے عمر و عیار کے ارد گرد یوں زمین سے نکل کر باہر آ رہے تھے جیسے اس وادی میں ہر طرف سرخ ہیولے بھی سمائے ہوئے ہوں، اور ان سرخ ہیولوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ کیا عمر و عیار ان سب کو فنا کر سکے گا؟ زرگاش جادوگر نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے بغیر عمر و عیار کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھنا مشکل ہوگا آقا، اشمالہ نے جواب دیا۔ کتنے ہیولے ہیں اور عمر و عیار انہیں فنا کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ زرگاش جادوگر نے پوچھا۔ ان ہیولوں کی تعداد 100 ہے آقا، عمر و عیار انہیں کیسے فنا کرے گا یہ میرے لیے بھی بتانا مشکل ہے، کیونکہ میں عمر و عیار کے ذہن میں نہیں جھانک سکتی، اشمالہ نے جواب دیا۔ اس نے اسی لمحے اچانک
زرکاش جادوگر نے ان سرخ ہیولوں کو آگ لگتے دیکھی۔ ہیولے جیسے آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور آگ کی وجہ سے ان کے رنگ اور زیادہ سرخ ہوتے جا رہے تھے۔ کیا سرخ ہیولے عمر و عیار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ زرکاش جادوگر نے پوچھا۔ ہاں آقا، یہ آتشی ہیولے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ہیولا بھی عمر و عیار کو چھو گیا تو عمر و عیار ایک لمحے میں جل کر راکھ بن جائے گا۔ اشمالا نے جواب دیا، اگر عمر و عیار ان سرخ محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا تو میرا سارا کھیل ہی خراب ہو جائے گا اور میں کبھی بھی خزانہ طلسم کا خزانہ حاصل نہیں کر سکوں گا اور نہ ہی عمر و عیار سے اس خزانے کو چھین کر اسے نقصان پہنچا سکوں گا۔ زرکاش جادوگر نے پریشانی کے عالم میں کہا، آقا اگر سرخ محافظ عمر و عیار کو ہلاک کر دیں گے تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہی ہوگا، بلکہ بہت فائدہ ہوگا۔ اشمالا نے کہا تو زرکاش جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ عمر و عیار کی ہلاکت سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا مطلب؟ اس کے مرنے سے بھلا مجھے کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ زرکاش جادوگر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، عمر و عیار خزانہ طلسم تک پہنچ چکا ہے۔ اگر یہ سرخ محافظوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تو اس جگہ کی آپ خود اس جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں خزانہ طلسم موجود ہے۔ آپ بے شمار جادوئی طاقتوں کے مالک ہیں، آپ وہاں جا کر آسانی سے سرخ محافظوں کو فنا کر سکتے ہیں۔ سرخ محافظوں کے فنا ہوتے ہی آپ کے سامنے خزانہ طلسم کھل جائے گا، جس میں داخل ہو کر آپ خزانہ طلسم میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں بھی آپ اپنی طاقتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے نہ صرف سرخ جادوگر کی بدروح کو بلکہ خزانہ طلسم کی بدروحوں کو بھی فنا کر سکتے ہیں، اور اس کمرے کو بھی آپ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں جس میں سنہری خزانہ بھرا ہوا ہے۔ اشمالا نے کہا تو زرکاش جادوگر کے چہرے پر اور زیادہ حیرت ناچنے لگی۔ اگر یہ سب میں آسانی سے کر سکتا تو پھر مجھے عمر و عیار سے مدد لینے کی کیا ضرورت تھی؟ زرکاش جادوگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کے لیے خزانہ طلسم کے مقام تک پہنچنا ہی مشکل تھا آقا۔ اس مقام تک صرف عمر و عیار ہی پہنچ سکتا تھا۔ اب چونکہ عمر و عیار وہاں پر پہنچ گیا ہے اور اس کے سامنے خزانہ طلسم کے سرخ محافظ آ گئے ہیں، اس لیے آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ عمر و عیار ان سرخ محافظوں کو فنا کر کے خزانہ طلسم میں داخل ہو کر طلسمات فتح کرتا ہوا سنہری خزانے تک نہیں پہنچ جاتا۔ اگر عمر و عیار سرخ محافظوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا ہے یا خزانہ طلسم میں داخل ہو کر کسی طلسم کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ آپ کے لیے یہ طلسم دوبارہ نہیں کھلیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے سنہری خزانے تک پہنچنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اشمالا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں کیوں نہ اپنی جادوئی طاقتوں سے خود ہی عمر و عیار کو ہلاک کر دوں۔ وہ اس مقام پر تو پہنچ ہی گیا ہے جہاں خزانہ طلسم موجود ہے، باقی سب کام میں خود کر لوں گا۔ اس طرح مجھے اس بات کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا کہ خزانے کا کچھ حصہ میرے پاس آنے سے رہ گیا ہے۔ زرکاش جادوگر نے کہا، نہیں آقا، آپ ابھی عمر و عیار کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ عمر و عیار اب خزانہ طلسم کے مقام پر موجود ہے۔ آپ کو اسی صورت میں وہاں جا کر کامیابی مل سکتی ہے جب عمر و عیار ان سرخ محافظوں یا پھر خزانہ طلسم کے کسی طلسم کا شکار ہو جائے۔ اگر آپ ابھی اس معاملے میں مداخلت کی تو خزانہ طلسم اس علاقے سے غائب ہو جائے گا، پھر آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گا اور آپ کبھی بھی نہیں جان سکیں گے کہ وہ کہاں گیا۔ بہرحال مجھے واقعی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عمر و عیار خزانہ طلسم میں داخل ہو کر طلسم فتح کر کے خزانے تک پہنچ کر سنہری خزانہ حاصل کر بھی لیتا ہے تو وہ سارا خزانہ اس کے پاس نہیں رہے گا، اور اگر وہ ان طلسمات کا شکار ہو جاتا ہے تب میں اس خزانے کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اب مجھے یہ ہے کہ خزانہ طلسم کا خزانہ مجھ تک کیسے پہنچے گا؟ زرکاش جادوگر نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں دیوار پر جمی ہوئی تھیں جس پر سرخ ہیولے آگ کے شعلے بنے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے عمر و عیار کی جانب آ رہے تھے، اور انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر عمر و عیار بوکھلائے ہوئے انداز میں مڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ چاروں طرف سے آتے ہوئے آگ کے شعلوں سے خود کو کیسے بچائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا واقعہ بھی پسند آیا ہوگا۔ اس کہانی کا یہ اگلا پارٹ تھا، پارٹ نمبر 6۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو اس کا 7واں پارٹ سنایا جائے گا۔ کہانی بہت ہی دلچسپی سے آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ عمر و عیار اور یہ طلسمی خزانہ
اب کیا رنگ دکھائے گا اور عمر یار کیا اس طلسمی خزانے تک پہنچ پائے گا یا زرگاش جادوگر اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر خزانہ عمر یار کو مل گیا تو کیا یہ زرگاش جادوگر کے پاس چلا جائے گا یا نہیں؟ اس کو دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہانی سنتے رہیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔